ایک پل ہی لگتا ہے، ایک پل ہی لگتا ہے خواب کے بکھرنے میں، وقت کی ہتھیلی سے ماہ و سال گرنے میں، عمر کے گزرنے میں، دیکھ سجن موری نیا ٹوٹی۔ سجن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایک آدھ بندہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ روم روم میں ماں کی یادیں، پگ پگ میں آہٹ بھیا کی۔ بعض اوقات کسی کو معاف کر دینا یہ مردانگی ہے، اور بعض اوقات کسی کو زیر کر لینا یہ مردانگی ہے۔ رکو کہ شام ہو گئی، رکو کہ شام آ گیا۔ اس وقت میں شیئر کرتا چلوں اپنے ناظرین سے کہ ہم اس ٹائم اپنے کزنز کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ، اور طیبو کے ساتھ ہم نے اس حوالے کا کیا تھا کہ آپ لوگ بھی، تو بہت سی نظمیں ان کی ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں، تو آج ذرا آپ تک پہنچانے کا بھی تھوڑی سی کوشش ہے۔ ان کے بہت سے لوگ آپ ان کو ڈاکٹر صاحب کے نام سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ پروفیسر صاحب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن طیبو جو ہیں وہ اپنے ایک خاص وہ صرف طیبو ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑا حوالہ اور پہچان کی شاعری بھی، تو آج اس سے تھوڑا سا اس حوالے کی کوشش ہے۔ بہت کی باتیں کرتے تھے اور سنتے تھے، درد کی باتیں کرتے تھے اور سنتے تھے، جب سے خود پہ گزری ہے خاموش ہوئے، جب سے خود پہ گزری ہے خاموش ہوئے۔ کیونکہ یہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ آدمی خاموشی میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ خاموشی در حقیقت اس انتہا کی طرف ایک علامت ہے کہ اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ جو غالب کا ہے نا کہ درد کا حد سے گزر جانا ہے، گزر جانا جو نا وہ دوا ہو جانا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف اپنی حد کو پار کر جائے تو وہی دوا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ درد کی باتیں کرتے تھے اور سنتے تھے، جب سے خود پہ گزری ہے خاموش ہوئے۔ دریا تھے ہم، شور مچایا کرتے تھے، یعنی ہم بھی کبھی جوان تھے اور بھاگ دوڑ اور شور شرابہ۔ دریا تھے ہم، شور مچایا کرتے تھے، اب پربت کی صورت ہیں خاموش ہوئے۔ پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ ایک جگہ پہ جم جاتا ہے بظاہر، تو دریا تھے ہم، شور مچایا کرتے تھے، اب پربت کی صورت ہیں خاموش ہوئے۔ خوشبو جیسے لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ بہت سارے ایسے چہرے سامنے آ جاتے ہیں، عبدالغفار بھائی کا چہرہ، والد صاحب کا، امی کا، اور ایسے بہت سارے چاہنے والے۔ خوشبو جیسے لوگ یہاں پر رہتے تھے، سب چہرے دیواروں میں خاموش ہوئے۔ خوشبو جیسے لوگ یہاں پر رہتے تھے، سب چہرے دیواروں میں خاموش ہوئے۔ پھول پرندے دل کی باتیں کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی پھولوں کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میری بات کر رہا ہے، پرندوں کو سنے تو ایسا لگتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے، یعنی ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کی رونق، اپنے دل کی نمائندگی جو ہے نا وہ لگتی ہے۔ پھول پرندے دل کی باتیں کرتے تھے، کیسا موسم آیا سب خاموش ہوئے۔ کیسا موسم آیا سب خاموش ہوئے۔ ایک پل ہی لگتا ہے، ایک پل ہی لگتا ہے خواب کے بکھرنے میں، وقت کی ہتھیلی سے ماہ و سال گرنے میں، عمر کے گزرنے میں۔ ایک پل ہی لگتا ہے چاہتوں کے رستے میں، کوئی شخص آتا ہے، جان میں سماتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی انسانی زندگی کے رشتوں کی ایک حقیقت ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک بالکل بیگانہ، ناواقف شخص جس کے بارے میں کوئی آدمی نہیں سوچ رہا ہوتا، کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسا لمحہ، بس وہ پھر انسان کی زندگی سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور پھر عمر بھر کا ایک ساتھ اور
قربت جو ہے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ایک پل ہی لگتا ہے چاہتوں کے رستے میں، کوئی شخص آتا ہے جان میں سماتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور زندگی کا جو تجربہ ہے اور اس سے بھی ہم گزرتے رہتے ہیں۔ ایک پل ہی لگتا ہے دوستی کے زمزم میں، شک کا ایک قطرہ ہی زہر گھول دیتا ہے، جان رول دیتا ہے۔ اس وجہ سے شک اور گمان یہ زندگی کی سب سے اذیت ناک اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ شک پیدا ہو جائے تو محبت جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کرسی کرسی ہو جانا، وہ اس طرح ہو جاتی ہے۔ آخری اس کا وہ ہے کہ ایک پل ہی لگتا ہے بلبلا سمجھتا ہے میں بھی ایک ہستی ہوں۔ ہاں، ہر بندے کے گمان میں کبھی نہ کبھی یہ آ جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، بڑی چیز ہوں۔ تو بلبلا جو ہے وہ بھی کبھی کبھار ایسا سوچتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ ایک پل ہی لگتا ہے بلبلا سمجھتا ہے میں بھی ایک ہستی ہوں، آسمان رکھتا ہوں۔ بلبلا جو ہے نا یہ آسمان بھی بالکل ایسی ہی کیفیت میں بھی ایک ہستی ہوں، آسمان رکھتا ہوں، اور پھر اسی لمحے آسمان گرتا ہے، ایک پل ہی لگتا ہے۔ بابل میں تجھ سے بول نہ پاؤں، من یہ کیا کیا کہوت ہے، جس کا پل پل چاؤ میں بیتا، اب وہ کیا کیا سہوت ہے۔ روم روم میں ماں کی یادیں، پگ پگ میں آہٹ بھیا کی، ہاتھ یہ بابل کی انگلی کو آج بھی ہر پل ترست ہے۔ گھر کا آنگن در کی چوکھٹ، بھاگم دوڑی گلیوں میں، گھر کا آنگن در کی چوکھٹ، بھاگم دوڑی گلیوں میں، روٹھتی منتی روتی ہستی، بہنا آنکھ میں رہوت ہے۔ چہک لہک سکھیوں کی چھوٹی، مہک ابھی تک باقی ہے۔ چہک لہک سکھیوں کی چھوٹی، مہک ابھی تک باقی ہے۔ وہ بستہ کاندھوں سے اترا، جس کے بوجھ کی چاہت ہے۔ وہ بستہ کاندھوں سے اترا، جس کے بوجھ کی چاہت ہے۔ دھک دھک دل ہے، چھم چھم نینا، لب لرزے ہیں کاہے کو۔ دھک دھک دل ہے، چھم چھم نینا، لب لرزے ہیں کاہے کو۔ لگتا ہے ماں یاد کرے ہے، اس کارن سب ہووت ہے۔ لگتا ہے ماں یاد کرے ہے، اس کارن سب ہووت ہے۔ کاغا ہر سو بول رہا ہے، پورب ہو کے پچھم ہو، یوں لاگے ہے اپنے وطن سے کوئی مسافر آوت ہے۔
یوں لاگے ہے اپنے وطن سے کوئی مسافر آوے ہے، بابل میں تو سے بول نہ پاؤں، من یہ کیا کیا کہوت ہے۔ یہ امی جان کی وفات پر جو ہے نا وہ کچھ اشعار تھے جو ترتیب پائے۔ اس بستی میں اب کیا جانا جو بستی ویران ہوئی، اس بستی میں اب کیا جانا جو بستی ویران ہوئی، گلیاں سونی گھر بیگانے ہر شے اب انجان ہوئی، گلیاں سونی گھر بیگانے ہر شے اب انجان ہوئی، کون ہماری راہ تکے گا، کون کہے گا کب آؤ گے، کون ہماری راہ تکے گا، کون کہے گا کب آؤ گے، کب سے چلے ہو کب پہنچو گے، کب کھایا تھا کیا کھاؤ گے، کب تک تم پردیس رہو گے، مل کر رہنا خواب ہوا ہے، دروازے کو تکتے تکتے منظر خاک و آب ہوا ہے، کب تک تم پردیس رہو گے، مل کر رہنا خواب ہوا ہے، دروازے کو تکتے تکتے منظر خاک و آب ہوا ہے، کس کی گود میں سر کو رکھوں گا، سر پر کس کا ہاتھ رہے گا، کس کا لمس چنے گا دردیں، دکھ میں کس کا ساتھ رہے گا، کس کی گود میں سر کو رکھوں گا، سر پر کس کا ہاتھ رہے گا، کس کا لمس چنے گا دردیں، دکھ میں کس کا ساتھ رہے گا، کون کہے گا یہ کر لو تم وہ نہ کرنا یہ اچھا ہے، جس کی سختی پر پیار آئے جس کا ڈانٹنا بھی اچھا تھا، کون ہمارا حال سنے گا، دل کی باتیں کس سے کروں گا، جس سے ماں کی خوشبو آئے وہ باتیں اب کس سے سنوں گا، یوں لگتا ہے جیسے کل تک میں بچہ تھا بے فکرہ تھا، یوں لگتا ہے جیسے کل تک میں بچہ تھا بے فکرہ تھا، میرے سر پر ماں کا بادل اس کی دعاؤں کا سایہ تھا، ماں نے کہا تھا جاتے جاتے اب تو بڑا ہے بادل بن جا، صحرا صحرا سایہ کر تو نگری نگری برکھا برسا، اب جنگل ہے اب جنگل ہے لوگ بہت ہیں لیکن ایک سناٹا سا ہے، اب جنگل ہے لوگ بہت ہیں لیکن ایک سناٹا سا ہے، جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوگا کیسے رہو گے، اب میں ایک آوارہ بادل نگر نگر میں پھرتا ہوں، اب میں ایک آوارہ بادل نگر نگر میں پھرتا ہوں، جو بس میں ہے سایہ پانی سب پہ نچھاور کرتا ہوں۔ مرشد مجھے رہنمائی کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے، میرے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں دشمن دیے، کیونکہ دشمن جس کے ہوتے ہیں وہ مضبوط اور توانا ہوتا ہے، جس کا دشمن نہ ہو تو اسے مقابلے کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا، اپنے اندر ہمت نہیں پیدا کرنی پڑتی، وہ پھر آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مشکل، پریشانی، دشمنی، حالات کی سنگینی یہ کمزور کرنے کے بجائے فکر رکھنے والے اور عزم و ہمت رکھنے والے لوگوں کو توانا بناتے ہیں۔ کشمکش میں انسان مضبوط ہوتا ہے، لگتا ہے
ہے کہ تھک گئے ہو تو چلو آرام کرو. تو میرا فلسفہ یہ ہے کہ تھک گئے ہو تو اور کام کرو، کیونکہ کام تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں، اور جب سو کے تھک جاتے ہیں پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. تو یہ زندگی کا عمل نہیں ہے، بلکہ مشکل انسان کو توانا بناتی ہے. پھر ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھتے پڑھتے وہاں سے گزرا، تو اس نے تو بالکل اس مضمون کو مکمل کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 برس دے دیے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکا. یعنی 60 برس ایک ایسی مدت ہے جس میں سیکھنے اور کام کرنے کے لیے وہ کافی ہے. اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا بندے کے پاس. تو پھر میں نے اس پر مزید غور کرنا شروع کر دیا، تو اندازہ یہ ہوا کہ زندگی کو بھی اگر 60 برس پر جو ہے نا وہ رکھا جائے، اس کے مطابق وہ رکھا جائے، تو اس کے پہلے 20 برس یہ سیکھنے کے ہیں، اگلے 20 برس جو ہیں وہ اس کو عمل میں لانے کے لیے ہیں. یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹیشن، کام کر کے دکھاؤ. انرجی ہے اب اس کا استعمال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 20 سال جو ہے اس نے اپنی جو سیکھی ہوئی چیز ہے، جو کام کیا ہو، ایک تو اس کو پیک پر پہنچانا ہے، اور دوسرا اسے اپنے اختتام کی طرف رخ کرنا ہے. تو جب 60 برس کسی کو مل گئے تو اس کے بعد اسے کمزور ہونے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری مدت متعین کر رکھی تھی اس میں یہ تو پورا ہو گیا، گویا کہ میرے امتحان کے 3 گھنٹے پورے ہو گئے. اب اگر مزید عمر مل رہی ہے تو یہ حقیقت میں میری ان کمزوریوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ٹائم دے رکھا ہے. تو پرچے میں جو ایکسٹرا ٹائم مل جائے تو جو ہونہار اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور A+ میں جو پاس ہونا چاہتے ہیں وہ تو پھر زیادہ توجہ کرتے ہیں. وہ پھر پرچہ بند کر کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ پھر اپنا جو لکھا ہوا ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں. یعنی اپنی سابقہ زندگی پر غور کر کے اس کو ریوائز کرنے کی یہ اسے مہلت دی گئی ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے موت سے نہیں ڈرتا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا جو چاہنے والا اور محبوب ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اور زندگی اللہ سے ملنے میں ایک رکاوٹ ہے، موت اس رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے جب کی تھکن سے چھوٹی. اس میں آنسو بہانے کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آنسو بہانا جو ہے نا یہ 2 حوالوں سے ہے. قرآن میں بھی کہا گیا، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا. آنسو جو ہے نا یہ اندر کی محبت اور جذبوں کی نمائندہ ہے. تو جو شخص بھی کسی محبت کے جذبے کا اظہار کرنا چاہے تو آنسوؤں سے زیادہ بہتر اور مضبوط کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی محبت میں ایک آنسو آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. قرآن مجید میں ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہاں رونے سے مراد مایوسی نہیں ہے، رونے سے مراد غم کے اندر مبتلا ہو کر کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی ایک علامت ہے. اور اس کے مختلف روپ، مختلف اس کی شکلیں ہیں. کبھی یاد کر کے روتا ہے، اور کبھی زیادہ خوشی کا جوش آ جائے تب آنسو نکل آتے ہیں. تو اس اعتبار سے بعض اوقات مسکراہٹ اور ہنسنا جو ہے نا یہ ایک طرح کا فریب ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. لیکن جو آنسو انسان کے اندر سے نکلتے ہیں نا وہ فریب نہیں ہوتے. بعض اوقات کسی کو معاف کر دینا یہ مردانگی ہے، اور بعض اوقات کسی کو زیر کر لینا یہ مردانگی ہے. تو ہمارے ہاں صرف زیر کرنے کو مردانگی کہا جاتا ہے، حالانکہ معاف کرنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی اور توانائی کی ضرورت ہے.